اسلامک ویڈیوز کے لیے ہند اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم فرماتے ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اس کی راوی ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے شرابی کو ایک لقمہ کھانے کے لیے دیا، جس نے شرابی کو، نشہ کرنے والے کو ایک لقمہ کھانے کے لیے دیا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس لقمہ کھلانے والے کے جسم پر سانپ اور بچھو مسلط فرمائے گا۔ قیامت کے دن اس کے جسم پر سانپ اور بچھو اللہ مسلط فرمائے گا اور اللہ اس کی کوئی حاجت پوری نہیں فرمائے گا۔ یعنی اگر نشہ کرنے والا بھیک مانگ رہا ہے مت دو اس کو، کھانا مانگ رہا ہے اس کو مت دو کھانا، اس کا بائیکاٹ کرو۔ جب پیٹ میں بھوک پڑے گی سدھرے گا، اور اس کو سدھارنے کی نیت سے نہیں دو گے نا تو انشاءاللہ اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ آج تو ہمارے مالیگاؤں کا حال یہ ہو گیا ہے، یہ جو آگرہ روڈ پر، قدوائی روڈ پر، بازاروں کے اندر، مچھلی بازار میں اور دیگر بڑے بڑے علاقوں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے جو بھیک مانگتے ہیں انہیں بھیک نہ دی جائے، اس لیے کہ یہ بھیک کیوں مانگ رہے ہیں؟ ان کے ماں باپ نے ان کو بھیک مانگنے کے لیے بھیجا ہے، اور یہ بھیک مانگ کے دن بھر کما کے لے جاتے ہیں اور ان کا باپ بیٹھ کر کے وہاں جوئے میں اڑا دیتا ہے، نشے میں اڑا دیتا ہے۔ تم اپنی محنت کی اور حلال کی کمائی کو اس طریقے سے ضائع مت کرو۔ بھیک کس کو دیں یہ بھی تو سیکھو۔ بھیک ایک صدقہ ہے جو ہم کسی کو مدد کے لیے دیتے ہیں۔ آج میں آپ سے یہ دل کی بات کہنا چاہتا ہوں، بھیک ایک صدقہ ہے، ہم مدد کے لیے دیتے ہیں، نفلی صدقہ، اور نفلی صدقہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ آپ اپنے پیسے سے جوئے کو فروغ کیوں دے رہے ہو؟ آپ اپنے پیسے سے نشے کو فروغ کیوں دے رہے ہو؟ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیک مت دو، بلکہ اگر بھیک دے رہے ہو آپ ان کو بھیک مانگنے پر، بھکاری بنانے پر مدد کر رہے ہو۔ آپ کو بچوں کو کہنا چاہیے کہ آپ کام کریں یا پڑھائی کریں۔ یہ بچہ اگر آج بھکاری بن گیا، آج 10 سال کا بچہ یہ بھکاری بنے گا، 5 سال کا بچہ یہ بھکاری بنے گا، اگر وہ 70 سال تک کے جیتا ہے تو 60 سال کے لیے آپ نے اس کو بھکاری بنا دیا۔ آپ نے اس کو بھیک نہیں دینا، آپ کوئی گنہگار نہیں ہوں گے۔ خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی ایسا کیا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ میں اسلام کے خلاف کوئی بات کرنے بیٹھا ہوں، اس لیے کہ آپ کی بھیک کا مس یوز ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی کسی مانگنے والے کو روکا، اس لیے کہ حضور کی یہ خواہش تھی، حضور کی یہ چاہت تھی کہ میرا کوئی امتی مانگنے والا نہ ہو، میرا ہر امتی دینے والا ہو۔ حضور اپنی قوم کو دینے والا دیکھنا چاہتے تھے، مانگنے والا نہیں۔ مشہور روایت ہے، بہت مشہور ہے کہ ایک جوان آیا اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام کے پاس ایک جوان آیا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے بچے بھوکے، مجھے بھیک عطا کریں۔ وہ تو آئے تھے سب کو دینے کے لیے، ان کی شان یہ تھی واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضور تو آئے تھے دینے کے لیے، لیکن اس دن آنے والے کو دیکھا، اس نے کہا حضور میرے بچے بھوکے ہیں، چہرہ زرد پڑ چکا ہے، پھٹے پرانے کپڑے، حضور میرے بچے بھوکے ہیں۔ میرے کریم آقا نے کچھ دینے کی بجائے فرمایا یہ بتا تو کیا کرنا جانتا ہے، کون سا ہنر تو جانتا ہے، تو کون سا ہنر جانتا ہے؟ حضور پوچھ رہے کون سا ہنر جانتا ہے؟ یعنی سنت یہ بھی ہے کہ کوئی مانگنے آئے تو اس کو کسی کام سے لگاؤ۔ یہاں تو پوری قوم کو بھکاری بنا رہے، پوری قوم کو بھکاری۔ شاہ جہاں کے دور تک ہم نے جو تاریخ پڑھی ہے، اگر وہ تاریخ صحیح ہے تو شاہ جہاں کے دور تک ہندوستان کے اندر نہ کوئی بھکاری نظر آتا تھا نہ کوئی چور نظر آتا تھا۔ مسلمانوں کے دور حکومت کا نظام ایسا تھا۔ مدینہ منورہ میں میرے آقا علیہ السلام نے جو اسلامی مملکت کو وجود بخشا تھا، اس حکومت میں بھی نہ کوئی چور نظر آتا تھا نہ کوئی بھکاری نظر آتا۔
بھیک اسلام میں اچھی نہیں سمجھی گئی، بلکہ بھیک مانگنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ آپ پوچھیں گے کہ آدمی کب بھیک مانگ سکتا ہے؟ اگر آپ پوچھیں گے کہ آدمی بھیک کب مانگ سکتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا، اگر اس کا باپ مر گیا ہے، یہ مسئلہ بتا رہا ہوں اب، اگر اس کا باپ مر گیا ہے، کفن کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور ایک پرانی چادر ہے، تو اسلام کہتا ہے کہ اسی پرانی چادر میں اپنے باپ کو کفن دے کر دفن کر دے، اب بھی اسے بھیک مانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی بھیک سے اتنی بچانے کی اسلام نے کوشش کی ہے کہ جب تک کہ آخری سٹیپ نہ آ جائے اس وقت تک کہ بھیک نہیں مانگ سکتے۔ اور یہاں تو پوری قوم بیکار دھندا بنا لیا ہے بھیک کو، اور ہم بھی دیے جا رہے ہیں نا۔ اگر نفلی صدقہ ہی دینا ہے آپ کو تو میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اپنے مسجد کے امام کو دیجیے، اپنے مسجد کے امام کو دیجیے، مدارس کے طلباء کو دیجیے، نیک اور متقی لوگوں کو دیجیے، اس لیے کہ نفلی صدقہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کا پیسہ اچھی جگہ جائے گا، آپ نے مسجدوں کے اماموں کو تنخواہ کتنی دے رکھی ہے، 1000-1200 تو دیتے ہو ہفتے کا، اس میں ہونا کیا ہے؟ اگر لوگ ان مسجد کے اماموں کو دینے لگے، اگر ہر جمعہ ایک بندہ 50 روپیہ بھی امام کے ہاتھ میں رکھنے لگ جائے نفلی صدقے کے طور پر کہ میں نے اللہ کے لیے اپنے امام کو دینا ہے، اگر 500 لوگ اس مسجد میں نماز کے لیے آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ محلے میں سب سے زیادہ امام کا ہو جائے گا، کسی پہ بار بھی نہیں پڑے گا۔ اور آپ سے کہتا ہوں اپنے اماموں کا خیال کرو، اس لیے کہ جو جج کے سامنے وکیل بن کے کھڑا رہتا ہے تم اس کا اتنا خیال کرتے ہو، جو روزانہ 5 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری وکالت کرتا ہے اس کا کتنا خیال کرتے ہو؟ نہ اماموں کی اہمیت ہے، نہ اماموں کی قدر ہے، نہ کوئی قیمت ہے، کچھ نہیں رہ گیا۔ امام کو تو چپراسی سے بھی کم تنخواہ ملتی ہے آج کل، اس لیے لوگ اب اپنے بچوں کو چپراسی بنانا، پچر بنانا پسند کرتے ہیں، امام بنانا پسند نہیں کرتے۔ معاذ اللہ یہ صورتحال ہے، خدمت کون کرتا ہے؟ اور جس قوم کا حال یہ ہو کہ جو قوم اپنے امام کو اچھا نہ دیکھ سکے وہ قوم کے کبھی اچھے دن نہیں آ سکتے۔ بات دور نکل رہی ہے، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جوان سے کہا تو ہنر کیا جانتا ہے؟ انہوں نے اس کی حضور میں کچھ نہیں جانتا، صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں لکڑیاں کاٹ سکتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے یہاں کچھ ہے؟ تو اس کی حضور میرے پاس ایک کٹورا ہے، اور وہ لکڑی کا کٹورا حضور علیہ السلام نے منگوایا المختصر کہ اس کو فروخت کر دیا، بیچ دیا وہاں۔ جب حضور کے ہاتھ سے لوگوں نے لیا تو اس کو مہنگا لیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لے جا اور اس سے وہ کڑاڑی کے اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے لوہے کا وہ خرید کر لا۔ جب وہ خرید کر لائے تو حضور علیہ السلام نے ان کو کڑاڑی دی اور پھر فرمایا کہ جا محنت میں برکت ہے، محنت کر، بھیک نہیں مانگنا، محنت کر۔ حضور علیہ السلام نے لگایا کام سے، جا محنت کر، کام سے لگ۔ پھر وہ نوجوان محنت کرنے لگا، جو مانگنے آیا تھا چند دنوں کے بعد نظر لے کر آیا۔ یہ پوزیشن حضور دیکھنا چاہتے تھے اپنی قوم کی۔ حضور علیہ السلام نے گوچے وہ لیا تو نہیں، اس میں برکت کی دعا کر دی، لیکن لکڑیاں کاٹتے کاٹتے اس کے ہاتھ سخت ہو گئے تھے، کڑک ہو گئے تھے۔ حضور علیہ السلام نے اس کے ہاتھوں کو چوم لیا، امتی کے ہاتھ نبی نے چومے اور چوم کر کے فرمایا جو ہاتھ حلال کماتے کماتے سخت ہو جاتے ہیں اللہ اس پہ جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔